اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محتشم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین۔ سامعین محتشم، ہمارا چینل بات صرف دین کی، اس کے تحت آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ صلاۃ والسلام کی سنت کو لے کر سنت موقدہ اور اس کی عظمت و شان آپ احباب کے سامنے پیش کی جائے گی کہ اگر اس کو ادا کریں گے تو اس کی عظمت و شان کیا ہے، مقام کیا ملے گا، عظمت کیا ملے گی، اللہ کی بارگاہ سے ہمیں کیا انعام ملے گا۔ تو حضرت محترم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نماز تراویح ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 20,000 گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ رکعتیں 20، گناہ 20,000، اور فرمایا 20 شہیدوں کا ثواب اسے عطا فرمایا جائے گا، اور گویا اس نے 20 نبیوں کی زیارت کی ہے اور 20 غلام اس نے آزاد کیے۔ 20 رکعتیں ادا کرنے کا ثواب اتنا زیادہ لوگ کہتے ہیں جی کہ دین تلوار کے زور پر پھیلایا گیا ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں، یہ دین نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیاری اور سچی باتوں سے پھیلایا گیا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے پیارے فرمانے علی شان سے یہ دین پھیلا ہے۔ حضور کی زیارت لوگوں نے کی تب دین پھیلا ہے، حضور کے غلاموں کی زیارت کی لوگوں نے پھر دین پھیلا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سچی اور میٹھی باتوں کو سن کے لوگوں نے دین کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ تو احباب اسی وقار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیاری پیاری حدیث پاک، اس روایت کو 2 طریقے سے بیان کیا جاتا ہے، اور یہ نماز تراویح سنت موقدہ بھی ہے، اور لوگ اس پر قائم ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے جو حجرہ تیار کیا گیا تھا، اس حجرے کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سنت ادا فرماتے تھے، اور پھر مسجد میں نماز فرض ادا فرماتے، اور اس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن مسلسل نماز تراویح ادا فرمائی۔ اب چوتھے دن سرکار نماز فرض ادا کر کے اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، اور صحابہ کرام اب انتظار کر رہے ہیں سرکار باہر تشریف لائیں گے تو ہم سرکار کی اقتداء کے اندر نماز تراویح ادا کریں گے۔ اب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تھوڑی دیر کے بعد باہر تشریف لائے، فرمایا مجھے تمہاری موجودگی کا علم تھا، معلوم تھا مجھے کہ تم موجود ہو، میرا انتظار کر رہے ہو، لیکن میں اس وجہ سے نہیں آیا کہ مبادا تم پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے اور پھر تم اس کو ادا نہ کر کے عذاب مستحق نہ بن جاؤ۔ فرمایا جاؤ اپنے اپنے گھروں میں جا کر اس کو ادا کیا کرو۔ تو یہی طریقہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد زمانہ خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تک جاری رہا۔ اب دور آ گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا خلافت کا دور ہے، تو آپ نے لوگوں کو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابی بن کعب اور حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو باجماعت نماز تراویح ادا کروائیں، اور لوگ باجماعت نماز تراویح ادا کرنے لگے۔ تو احباب اسی وقار حضرت علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت آیا، تو ایک دن آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ مسجد کے اندر روشن قندیلوں کی طرح قیام اور قرات کے اندر لوگ مصروف ہیں، اور دعا کی کہ یا اللہ عمر کی قبر کو روشن فرما۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا فرما رہے ہیں، یا اللہ عمر کی قبر کو روشن فرما، اور جنہوں نے ہماری مسجدوں کو روشن اور منور کر دیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ نماز تراویح میری سنت ہے، اور میرے خلفائے راشدین کی سنت ہے، میرے خلفائے راشدین کی سنتوں کی اتباع کرو، میری سنت کی بھی اتباع کرو۔ تو نماز تراویح کی 20 رکعتوں کے اندر 5 جلسے آتے ہیں، 5 جلسے آتے ہیں۔ تراویح مشتق ہے ترویحہ سے، ترویحہ کے معنی آرام لینے کے ہیں۔
تو ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنا، یہ بھی میرے حضور کی بھی سنت ہے، میرے حضور کے صحابہ کی بھی سنت ہے۔ اور جو بندہ نماز تراویح انتہائی ذوق کے ساتھ پڑھتا ہے، محبت کے ساتھ پڑھتا ہے، عقیدت کے ساتھ پڑھتا ہے، صرف اس لیے پڑھتا ہے میرا رب راضی ہو جائے، میرے رب کے محبوب راضی ہو جائیں، اس بنا پر جو نماز تراویح ادا کرتا ہے اس کے لیے فرمایا 7 نعمتیں ہیں۔ پہلا، وہ تمام بلاؤں سے، برس، جزام، جنون، وجہ نقرس اور صداع کی بیماری سے محفوظ رہے گا۔ دوسرے نمبر پر 280 فرشتے اس کے نگہبان ہوں گے۔ تیسرا، اس کے رزق کے اندر وسعت ہو جائے گی اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر چوتھے نمبر پر اس پر جو نزا کی سختیاں ہوں گی اللہ انہیں بھی آسانی فرما دے گا۔ اور 5ویں نمبر پر فرمایا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اور 6 نمبر پر فرمایا کہ اسے عذاب قبر نہیں ہوگا، اور 7واں وہ جنت میں حساب و کتاب کے بغیر داخل ہو جائے گا۔ تو احباب ذی وقار، یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اپنانے کا ثواب، سنت کو اپنانے کا فائدہ۔ حضور کی سنتوں کو جو اپناتا ہے یقیناً اسے فائدے ہی فائدے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے تراویح کی 20 رکعتیں پڑھی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر 20 شہر عطا فرمائے گا، اور ہر شہر اتنا بڑا ہوگا، اتنا بڑا ہوگا، اتنا بڑا ہوگا کہ ایک آدمی 1 مہینے تک چلتا رہے، 1 مہینے تک چلتا رہے، وہ گھر ختم نہیں ہوگا۔ تو 20 گھر کیسے ختم ہوں گے؟ اللہ اکبر، 20 شہر ختم کیسے ہوں گے؟ تو بھائیو، اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کی بات کو سننے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے یہ پیارا چینل جو ہے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، بات صرف دین کی، اور یہ دین کی باتیں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ احباب ذی وقار، دین کی بات اگر سنو گے، آپ سنو گے، آپ کے بچے سنیں گے، یقیناً باپ سنے گا تو بیٹا بھی سنتا ہے، ماں سنتی ہے تو بیٹی بھی سنتی ہے۔ اگر ماں عمل کرتی ہے بیٹی بھی عمل کرتی ہے، اور باپ عمل کرتا ہے تو بیٹا بھی عمل کرتا ہے۔ یقیناً اس کے اندر فائدے ہی فائدے ہیں، اس کے اندر رنگینیاں ہی رنگینیاں ہیں، اس کے اندر رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ دین پیارا دین ہے، اس واسطے اس پیارے دین کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ وابستہ رہیے، اس کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھیے۔ یہ نہیں کہ بس ایک دن دین پہ عمل کر لیا، 2 دن چھٹی کر لی، نہیں، بس دین کے ساتھ مل جائیے، دین کے ہو جائیے، دین کے ساتھ اپنا گہرا ربط بنا لیجئے، پھر دیکھیے دین کے ساتھ تعلق جوڑنے کی بہاریں کیسے ملتی ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی بہاروں سے منور فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب